شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے دو جہان پیدا فرمائے ہیں. ایک جہان کا نام ہے دنیا اور ایک جہان کا نام ہے آخرت. یہ میں دو جہان صرف کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمل اور جزا کے اعتبار سے. ویسے عالم ارواح مستقل جہان ہے، عالم برزخ ایک مستقل جہان ہے، چار جہان بنتے ہیں، لیکن میں نے عمل اور جزا کے اعتبار سے بات کی ہے. ایک عالم عالم دنیا اور ایک عالم عالم آخرت ہے. اللہ رب العزت نے عالم دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور عالم آخرت کو دار الجزا بنایا ہے. اس دار العمل میں انسان عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ رب العزت دار الجزا میں جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق. ہماری حیثیت چونکہ محدود ہے اس لیے ہمارا عمل بھی محدود ہے. اللہ کی شان چونکہ غیر محدود ہے اس لیے اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا بھی غیر محدود ہوگی ہمارے علم کے اعتبار سے. تو دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے اور آخرت میں اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں رکھیں گے. تو یہاں تھوڑے کام پر آخرت میں اجرت بہت زیادہ ملنی. خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو دار العمل میں اچھے اعمال کرے تاکہ آخرت دار الجزا میں اچھا بدلہ اس کو ملے. اور بدقسمت انسان وہ ہے جو دار العمل کے تھوڑے وقت میں گناہ اور گندے اعمال کرے اور دار الجزا کی دائمی زندگی میں پھر جہنم، اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو. اللہ رب العزت امتحانات جس طرح عام انسانوں پہ لیتے ہیں اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام پہ لیتے ہیں. امتحانات میں مشقت اور محنت یہ ہوتی ہے. دنیا میں ایسا کوئی امتحان نہیں کہ اس امتحان میں مشقت اور محنت نہ ہو. کوئی طالب علم مدرسے کا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ سکول اور کالج کا ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو اور امتحان دے تو اس کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے. اللہ رب العزت بھی جب امتحانات لیتے ہیں مشقت میں مبتلا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے جب تک دنیا میں رہنا ہے مشقت میں رہنا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کو مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہاں ہر انسان کی مشقت اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. غریب کی اپنی مشقت ہے، امیر کی اپنی مشقت ہے. غریب کی مشقت یہ ہے کہ مال کمانا کیسے ہے، اور امیر کی مشقت ہے جو میرے پاس مال موجود ہے اس کو سنبھالنا کیسے ہے. پریشانی ہر کسی کی ہے. جو آدمی کمزور ہے وہ پریشان ہے کہ میں نے صحت مند بننا کیسے ہے، اور جو صحت مند ہے پریشان ہے کہ میں نے طاقت کو بچانا کیسے ہے.
تو ہر آدمی کی مشقت تو ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب اگر کوئی آدمی الیکشن میں ہار جائے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی عزت اب کیسے بناؤں، ہار تو گیا ہوں، اور جو جیت جائے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت ملی ہے، اس کو میں نے باقی کیسے رکھنا ہے۔ تو مشقت تو ہر آدمی کی ہے، میں صرف مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا یہ ذہن بنے کہ ہر آدمی دنیا میں مشقت میں رہتا ہے، مشقت کا طرز الگ ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ قرآن کریم میں ہے، کیا تمہارا خیال ہے بغیر امتحانات کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تم سے پہلے عام انسانوں پر اور انبیاء پر اتنے سخت ابتلاءات امتحانات آئے ہیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ جو آپ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ کب ہوگا، آپ ہماری مدد کب فرمائیں گے؟ تو دنیا میں اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا معنی ہے کہ نبی اللہ کی ذات سے مایوس ہوتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ چونکہ پیغمبر کو مدد کا پورا یقین ہوتا ہے لیکن مدد کے وقت کی تعین نہیں ہوتی۔ مدد کا یقین ہونا اور ہے اور مدد کے وقت کی تعین ہونا اور ہے۔ یہ تو پیغمبر کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، لیکن مدد کب کرے گا یہ چونکہ اللہ وقت کی تعین نہیں فرماتے، اب ایک پیغمبر اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کب آئے گی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے گھر میں ایک بڑا ہے اور باقی چھوٹے ہیں، اور باپ اپنی اولاد اور اپنی اہلیہ کو شوہر یہ بات کہہ کر جائے کہ میں باہر سفر پہ جا رہا ہوں اور اگر اس سفر سے کامیاب لوٹا تو پھر تمہاری دعوت کروں گا۔ اب باپ کو بھی، بیٹوں کو بھی یقین ہے، بیٹیوں کو بھی یقین ہے، بیوی کو بھی یقین ہے کہ ہماری دعوت کرے گا۔ جب واپس آ جائے تو سب پوچھتے ہیں آپ دعوت کب کریں گے؟ اب یہ کب کرے گا معنی یہ نہیں کہ بے صبر ہے، اور یہ پوچھنے کا معنی یہ نہیں کہ باپ پر یقین نہیں ہے، یقین تو ہے لیکن پوچھتے ہیں کہ آپ کب کریں گے؟ آپ کو 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ابھی تک دعوت نہیں ہوئی۔ اور نبی جو کہتا ہے اللہ کب مدد آئے گی، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی میں صبر نہیں ہوتا۔ یہ میں سے وضاحت کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں اعتراض نہیں کہ پیغمبر مایوس ہوتا ہے، ایسا معنی نہیں ہے۔ تو اتنے سخت امتحانات آتے ہیں کہ پیغمبر بھی اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ مدد کب آئے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ امتحانات اللہ نبی کا لیتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو جتنا نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنے اس کے امتحان زیادہ آتے ہیں۔ جو نبی کے قریب ہو گئے امتحان زیادہ ہوں گے، پیغمبر کے قریب کم ہوگا امتحان کم ہوں گے۔ اب دیکھو یہ ابتدائی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، میں نے جو مضمون بیان کرنا ہے وہ ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، میں اس کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب بتاؤ اگر کسی عالم پر کھڑے حالات میں مشقت آ جائے تو یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے یا مقبوض ہونے کی علامت ہے؟ تو ایسے آدمی سے محبت کرنی چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ محبت بڑھنی چاہیے۔ اور ہماری قوم کا مزاج کیا ہے، کوئی عالم پر مشکل حالات آ جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اچھے حالات آ جائے تو قریب آ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا پیر صاحب ہو جس کو گورنمنٹ کبھی نہ پوچھے اس کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، کوئی ایسا پیر صاحب جس پر کبھی کبھی جھٹکا بھی لگے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ اس کا معنی نہ ہم قرآن سمجھے ہیں نہ نبی کا فرمان سمجھے۔ اگر اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان سمجھتے یہ الجھن کبھی نہ ہو۔ کسی شخص کے اوپر بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، مقروض ہو جائے، جیل میں چلا جائے، زخمی ہو جائے، ایسے حالات میں یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے اللہ کو اس سے پیار نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ ہے، مال بہت زیادہ ہو، مکان بہت اچھا ہو، بینک بیلنس بہت ٹائٹ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بہت فضل ہے، اور کچھ مسائل آ جائیں ہم سمجھتے ہیں اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے مائنڈ کو چینج کرو، اپنے دماغ کو تبدیل کرو، اپنا ذہن تھوڑا سا بناؤ کہ دنیا میں خدا نے
ابتلا رکھی ہے ہر آدمی کے لیے، لیکن ہر آدمی کے ابتلا اور امتحان کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اس تمہید کے بعد میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ ہر وقت کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے، ہمارے نبی کے دادا ہیں۔ دادا سے مراد حضور کو جس نسل سے چلے اور نبوت ملی ہے اسماعیل ہے، اسماعیل کے اوپر ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق سے 4000 نبی آئے، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے صرف ایک نبی آیا محمد رسول اللہ۔ لیکن وہ ایک ایسا ہے کہ 4000 کے سوالات بھی ہو تو ایک کا مقابلہ نہیں۔ ایک آیا اور کیسا آیا آپ بتائیں، دنیا میں چھا گیا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور جانے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں اور رہنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل کی اولاد صرف ایک نبی ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق کی اولاد سے 4000 نبی ہیں، تو دیکھو یہ نبی ایک ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اسماعیل جو نبوت میں، ان کے والد ابراہیم تو دادا نبی ہوئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دادا پیر ہیں، کیا مطلب ہم ان سے پید ہیں، یہ ان سے پید ہیں، یہ دادا پیر ہیں، یہ پردادا پیر ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل حضور کے یہ ابا نبی ہیں، اور ابراہیم یہ آپ کے دادا نبی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال فرمائے، ان 2 لفظوں کا آپ سمجھیں گے اگلی باتیں بہت ساری سمجھنی آسان ہوگی۔ ایک لفظ سے امت استعمال کیا قرآن کریم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ قرآن کریم نے لفظ امت استعمال کیا، اور ایک لفظ ملت استعمال کیا ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو ہمیں جس طرح حضور پاک کی امت بننے کا حکم ہے، اسی طرح ابراہیم کی ملت بننے کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تو ملت کس کی ہو، ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر پوچھے امت کس کی ہو، ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ملت ابراہیمی ہے اور امت محمدی ہے۔ اب اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور ایک بات تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ جب انسان میں عقل نہ ہو یا علم نہ ہو، آدمی کتنا بھٹکتا ہے اور کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ، عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو خاص لفظ اللہ نے بطور صفت قرآن میں ذکر کیا وہ صفت حنیف ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حنیف کا لفظ آیا، اور ہمارے امام کا نام نعمان بن ثابت تھا، اور ان کا جو خاص وصف دنیا میں چلا ہے وہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم کون ہیں؟ حنفی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم ملتاً بھی حنفی ہیں اور مذہباً بھی حنفی ہیں۔ کبھی کسی کے ذہن میں اشکال نہیں آتا کہ جب حضور کے امتی ہیں تو پھر ابراہیم کی ملت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ اشکال کیوں ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم حضور کی امت ہے تو ابو حنیفہ کے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر اشکال نہیں، اس پر اشکال کیوں آتا ہے؟ تو یا سمجھ نہیں ہے، اور یا یہ لوگ چلاک بہت ہیں، یا تو عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اور یا چلاک ہیں، ہوشیار بہت ہیں، اور مختلف ہیلے بہانے سے امت کو فطروں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ امت کو فطرے میں مبتلا کرنا یہ جرم ہے، اور امت کو فطروں سے نکالنا یہ جرم نہیں، یہ خوبی ہے۔ ہم فطرے میں مبتلا نہیں کرتے، اور جو فطرے میں جاتا ہے اس کو فطرے سے نکالنے کی بھرپور محنت کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی شامل ہے۔ اگر عالم یہ محنت نہیں کرے گا، آپ سے نہیں عالم سے مواخذہ ہوگا کہ تم بات سمجھاتے کیوں نہیں تھے۔ آپ سے مواخذہ ہوگا جب عالم سمجھاتا تھا تم سمجھتے کیوں نہیں تھے۔ عالم سے پکڑ ہوگی تم بتاتے کیوں نہیں تھے۔ آپ سے مواخذہ ہوگا جب عالم نے بتایا تم مانتے کیوں نہیں تھے۔ تو کچھ کام علماء کا ہے، کچھ کام عوام کا ہے۔ ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ عوام کسی نے بتانا نہیں ہے، پوچھنا ہے، منوانا نہیں ہے، ماننا ہے۔ تو جب منوانا آپ کسی میں ہوگا تو مولوی نے کیا کرنا ہے۔ اور مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے کہ میں علماء کی مذمت بیان نہیں کر رہا، ویسے عرض کر رہا ہوں
کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا ماحول اجازت نہیں دیتا، ہمارے محلے کا ماحول اجازت نہیں دیتا۔ بھائی جب اللہ کے نبی دنیا میں آتے ہیں تو معاشرے کا ماحول نبی کو اجازت نہیں دیتا، لیکن نبی ماحول سے اجازت دیتا نہیں ہے، نبی ماحول کو بدلتا ہے۔ عالم ماحول سے کچھ یہ نہیں چلتا، ماحول کو بدلتا ہے، یعنی نبی کے حوالے سے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہمارا ماحول کیا کہتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور میں نے اپنے ماحول کو شریعت کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ یہ ماحول کیا ہے؟ ماحول کی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مولوی جلدی سمجھتے ہیں، لیکن میں بات پوری کھولتا ہوں، عوام کو سمجھ آ جائے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو بہت ساری ایسی باتیں جو نہیں بھی سمجھ آتی، کیا فرق پڑتا ہے۔ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کی گرامر ہے۔ میں طلباء کے لیے کہتا ہوں یہ ماں موصولہ ہے اور حولہ یہ صلہ ہے فعل معذور کا۔ تمام نہ سمجھے، صرف میں طلباء کے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ماحول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، ارد گرد۔ ماحول کا معنی وہ چیز جو کسی کے ارد گرد ہو، اسی کا نام ماحول ہے۔ یہ میرا ماحول ہے، میرے ماحول کا معنی کیا ہے؟ میرے ارد گرد کیا ہے، یہ ماحول ہے۔ اب ماحول کا لفظ بڑا عام ہے، کبھی ماحول کا استعمال افراد میں ہوتا ہے اور کبھی ماحول کا استعمال ہمارے موسمیات میں ہوتا ہے کہ آج کا ماحول ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، یہ موسمیات پہ ہے۔ آپ کا ماحول کیسا ہے، لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، کبھی یوں چلتا ہے۔ تو یہ ماحول، اب میں بات کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، ماحول کا معنی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے موافق ہیں یا نہیں۔ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک نبی آپ مجھے ایسا بتا سکتے ہیں کہ نبی جس قوم میں دعوت لے کر آیا ہو وہ لوگ نبی کے موافق ہوں؟ کسی ایک نبی کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو ماحول ہمیشہ مخالف ہوتا ہے۔ نبی اس ماحول سے متاثر ہو کر مسائل میں الیاذ باللہ گڑبڑ نہیں ہوتا، نبی اس ماحول کو بدلتا ہے۔ لوگ چاہیں پھر بھی بدلتا ہے، نہ چاہیں پھر بھی بدلتا ہے۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ قوم نبی کا بائیکاٹ کرتی ہے، نکال دو یہاں سے، نبی نکل جاتا ہے، مسئلہ نہیں چھوڑتا۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں قوم نبی کو پتھر مارتی ہے، نبی پتھر کھاتا ہے، مسئلہ نہیں بدلتا، بدلتا بھی نہیں اور بیان کرتا، چھوڑتا بھی نہیں، بیان کرتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ماحول آتا ہے کہ نبی کو قوم کنویں میں پھینکتی ہے، نبی پہ قرآن میں اصحاب الرس و ثمود، تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں نبی کو لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ نبی مسئلہ بیان کرنا چھوڑتا بھی نہیں تو نبی بدلتا بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ماحول آتا ہے کہ نبی کو لوگ یہ لوہے کے آلے سے چیرتے ہیں، ٹکڑے کرتے ہیں، نبی کا وجود ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن نبی دین کے ٹکڑے نہیں ہونے دیتا۔ ماحول بھی کبھی موافق ہوا ہے، عجیب پاگلوں والی بات ہم کرتے ہیں، ماحول موافق نہیں، ہمارا ماحول ایسا ہے۔ اس لیے میں بس اوقات جلسوں میں جاتا ہوں تو میں بطور لطافت، ظرافت اور جسے کہتے ہیں دل لگی کے عوام میں جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر بس اوقات نعت خوان بھی فرما دیتے ہیں اور بعض سریل خطیب بھی فرما دیتے ہیں۔ بھائی جب بات سمجھ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے رکھا ہوگا۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا، کبھی بھائی سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور کیسے کہنا ہے؟ اونچا کہنا ہے، جتنا اونچا ہوگا اتنا بڑا درخت لگے گا، ایسے کہتے ہیں ہماری۔ میں نہیں کہہ رہا سبحان اللہ، یہ غلط بات ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ جتنا اونچا سبحان اتنا بڑا درخت لگے گا، یہ میرے علم میں کسی حدیث میں نہیں ہو سکتا، ہو میرے علم میں نہیں۔ تو میں ان جلسوں میں کہتا ہوں، پھر اسٹیج والے کہتے ہیں بھئی آپ نے مجھے چلانا ہے، آپ ساتھ دو گے تو میں چلوں گا ورنہ میں چل نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈبے کا کام ہے، انجن کا کام نہیں ہے۔ مولوی ڈبہ ہے یا انجن ہے؟ آپ کے روڈ اسٹیشن پہ انجن کھڑا ہوا ہے، وہ جو کیوں نہیں چلتا؟ کہتا ہے ڈبے مجھے دھکا نہیں دیتے۔ پاگل ہے انجن؟ یہ انجن چلانے کے قابل ہے؟ ڈبہ کھڑا پوچھو کیوں نہیں چلتے، وہ کہتا ہے انجن مجھے کھینچتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کے انجن، ہم آپ کے ڈبے ہیں، آپ نے ہمیں نہیں چلانا، ہم نے آپ کو چلانا ہے۔ آپ نے تھوڑا ہی ہمیں چلانا ہے، ہم نے آپ کو چلانا ہے۔ آپ چلیں گے تو میں چلوں گا، نہیں چلائیں گے تو نہیں چلوں گا۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اس لیے آپ سبحان اللہ کہے یا نہ کہ آپ کی مرضی ہے، ہم نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے اور آپ کے سبحان اللہ سے داد کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کی داد کو کیا کریں گے؟ بھی آپ داد دیں گے تو پھر چلیں گے، چلیں اس پر پھر بات لمبی ہوگی۔ اس سے تعلق تو تربیتی نشستوں سے، اس لیے میں اکثر علماء سے کہتا ہوں بھئی آپ میرے پاس کچھ وقت گزارو، تھوڑی دیر ہمارے پاس رہو۔ آپ شہری لوگ ہیں، کچھ لوگ ہمارے دیہات میں بھی ٹھہرے ہیں اور دیہات کے مزے بھی آپ لوٹیں تھوڑا سا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں اچھی طرح سمجھو،
ایک ماحول دیہات کا ہے، ایک شہر کا ہے، اور ایک ورلڈ لیول کا، دنیا کا ہے۔ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہماری پرورش دیہات میں، اور پڑھا ہم نے فیصل آباد، ملتان، کراچی شہروں میں، اور کام ہم نے کیا پوری دنیا میں، تو ہم تینوں ماحول سمجھتے ہیں۔ دیہات میں بات کیسے کرنی ہے، سکھر میں کیسے کرنی ہے، کراچی میں کیسے کرنی ہے، دبئی میں بات کیسے کرنی ہے، ہانگ کانگ اور فلاں ملک میں کیسے کرنی ہے، ہم نے تینوں ماحول دیکھے۔ اور ایسے آپ کو بہت کم علماء ملیں گے جن نے تینوں ماحول دیکھے، تینوں ماحول۔ تو یہ تین ماحول جو بندہ جانتا ہو اس کے ظاہر ہے مزاج ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں درمیان میں تھوڑی تھوڑی باتیں کہتا رہتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو عقیدت مند ہے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو عقیدت مند نہیں ہوتے ہیں پریشان پہلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم آئے تھے بیان سننے کے لیے، اس نے اپنی کارگزاری شروع کر دی ہے۔ اپنی کارگزاری تو تبلیغ جماعت بھی بیان کرتی ہے، کون سے جرم میں کارگزاری بیان کرنا بتاؤ؟ ہر جماعت کرتی ہے، ہر شخص کرتا ہے، ہر امام کرتا ہے۔ میں کر لوں تو میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے قرآن میں دو لفظ استعمال فرمائے، ایک لفظ ملت اور ایک لفظ بولو امت۔ ہم ملت کس کی ہیں؟ ابراہیم۔ امت کس کی ہیں؟ یہ امت اور ملت کا معنی کیا ہے؟ جب یہ معنی سمجھ آئے تو الجھن نہیں ہے۔ جہاں عقائد اور اصول کا وحدت اشتراک ہو اس کا نام ہے ملت، اور جہاں عقائد، اصول، جزیات اور فروع سارے متفق ہوں اس کا نام ہے امت۔ ہم عقائد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اصول ان کے ساتھ ہیں، لیکن اصول اور فروع، عقائد اور مسائل جیسے شریعت کہتے ہیں، ہم اس میں پابند ابراہیم کے لیے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ کے۔ اس لیے ہم ملت ان کی ہے، امت ان کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ لیتا ہوں۔ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، مجھ سے پہلے ابھی مولانا عبدالرحمان بھی آپ کو حدیث سنا رہے تھے، آپ نے سنی ہے۔ تو آپ ہر بات سنتے ہیں، ہر عالم بھی سنتے ہیں، اس پہ چھوٹی سی بات سمجھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ سے فرمائے سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ یا قربانی کا حکم نہیں بتایا، قربانی کی حقیقت بتائی ہے۔ حقیقت اور ہوتی ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان پڑھ ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے تو مسئلہ غلط بتاتے ہیں۔ ابراہیم اللہ کے نبی سے پوچھا قربانی کیا ہے؟ حکم پوچھا یا حقیقت پوچھی؟ بولو حقیقت پوچھی ہے نا، حکم تو نہیں پوچھا۔ اب اللہ کے نبی جو جواب دیں گے حکم بتائیں گے یا حقیقت بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا سنت و ابیک ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اب بعض لوگوں نے کیا مسئلہ نکالا کہ یہ قربانی سنت ہے، ہم کہتے ہیں قربانی واجب ہے، اور وہ آپ کو دھوکہ دیں گے یہ قربانی سنت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا حضور قربانی کیا ہے، آپ نے فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ جب نبی سنت کہتے ہیں تو تم واجب کیسے کہتے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے واجب کیسے کہہ دیا؟ اللہ کے نبی سنت کہہ رہے ہیں، ابو حنیفہ واجب کہہ رہے ہیں، تو دیکھو فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے۔ ہم ایسے سادے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس نے حدیث پیش کی ہے تو پھر فقہ حنفی پر عمل میں کیوں کروں؟ میں نبی کی بات مانوں یا ابو حنیفہ کی بات مانوں؟ اب آپ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بھی عقل ہو تو بات سمجھنی کتنی آسان ہے۔ صحابہ نے پوچھا عمل اضاحی، اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ حکم نہیں پوچھا، حقیقت پوچھی ہے۔ حضور نے حکم نہیں لگایا، حقیقت بتائی ہے۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ اس میں ہے ہی حکم قرآن میں، حکم قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن کے جساس میں لکھا ہے، یہاں پر دو حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی آپ نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی دیں۔ عید کی نماز واجب ہے یا سنت ہے؟ قربانی اب حکم بتائیں، یا تو کٹ حکم بتائیں، قربانی بھی دو، عید کی نماز بھی پڑھو، اور دونوں کے لیے لفظ امر لائیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ نماز پڑھو، وَانْحَرْ اور قربانی دو، یہ واجب ہے اور وجوب قرآن میں ہے۔ اس حدیث میں قربانی کا حکم نہیں بتایا، اس میں قربانی کا طریقہ بتایا ہے، اور قرآن کریم میں طریقہ نہیں بتایا، قرآن کریم میں حکم بتایا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے علم کو داد دو، اس نے حکم قرآن سے لیا ہے، طریقہ نبی کے فرمان سے لیا۔
حکم تو قرآن سے لیتے ہیں، طریقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات مزید آپ کے اوپر کھلے کہ امام صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں، اچھی طرح بات سمجھیں۔ قرآن کریم ہم کہتے ہیں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، کیس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں عبادت کے لیے، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے حکم خدا کو ماننا۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے حکم خدا کو ماننا۔ اب حکم خدا کو ماننا تو ہے، لیکن حکم خدا پر عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حکم دیا اتموا الحج والعمرۃ للہ، عمرہ پورا کرو، حج کرو، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرو، قرآن میں حکم دیا ہے۔ اب بتاؤ اللہ نے حکم تو دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھے کیسے؟ یہ پڑھ کے اللہ دکھائیں گے یا حضور دکھائیں گے؟ صدقہ دو، اللہ کا حکم ہے، تو صدقہ کیسے کریں؟ اللہ صدقہ کر کے دیں گے یا حضور دیں گے؟ حج کرو، حکم کس کا ہے؟ حج کیسے کرنا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، عبادات پہ حکم میرا ہوگا، طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ حکم قرآن دیتا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے قربانی سنت ہے یا واجب، آپ کیا کہیں گے؟ واجب۔ دلیل کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دیکھو ہماری دلیلیں مشکل نہیں ہوتی، آسان سی آیتیں پیش کرتا ہوں جو 7-8 سال کے بچے کو بھی آتی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو بچوں کو بھی آتی ہے نا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی واجب ہے، کہاں لکھا ہے؟ بولتے جاؤ، قرآن میں لکھا ہے، اور آگے طریقہ وہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں۔ فصل یہ من ازاہی، حضور قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم، یا سنت کا معنی یہ سنت نفل واجب مستحب نہیں ہے، یا سنت کا معنی طریقہ ہے۔ فرمایا قربانی یہ طریقہ ہے تمہارے جد امجد ابراہیم کا۔ کیسے ذبح کرنی ہے؟ ابراہیم نے جیسے ذبح کی تھی ویسے ذبح کرو۔ قرآن میں نہیں بتایا کیسے ذبح کرنی ہے، تو حکم قرآن دیتا ہے، طریقہ اللہ کے نبی کا فرمان دیتا ہے۔ تو ہم ملت حضرت ابراہیم کی ہیں، اور امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصول میں ان کے ساتھ اکٹھے ہیں، لیکن اصول اور فروع، قواعد اور مسائل، جزیات و کلیات، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، اس لیے امت ان کی ہے اور ملت ان کی ہے، امت ان کی ہے۔ ہمارے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، ان کی ہمشیرہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ مادر امت یا مادر ملت؟ مادر امت نہیں کہتے، مادر ملت کہتے ہیں۔ اب جس کو معنی کا فرق ہے اس کو اشکال نہیں ہوگا، جس کو معنی کا فرق نہیں ہے وہ کہے گا ملت کی ماں کیسے بن گئی، اس کو اشکالات پیدا ہو جائیں گے۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو ابتلا کے اندر شامل کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ دنیا میں عمل ہماری حیثیت کے مطابق اور آخرت میں جزا اللہ کی شان کے مطابق۔ اس لیے تھوڑے عمل پر اللہ بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ آپ کو وجہ سمجھ آ جانی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں عمل ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری حیثیت محدود، ہمارا عمل بھی محدود۔ آخرت میں جزا اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کی شان محدود تو اللہ کی جزا بھی محدود ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور ایک امتحان نہیں لیا، بِكَلِمَاتٍ، کئی امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہمارے ابراہیم نے سارے امتحانات میں 100% نمبر لیے۔ 100%، 99% نہیں، 100% انہوں نے نمبر لیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل نمبر، تو مکمل تبھی ہوگی جب 100% ہوگا۔ 100% نمبر ابراہیم کامیاب ہوئے۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا
ابراہیم ربہ، رب کا لفظ لائے یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ نے ابراہیم کے امتحانات لیے تھے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ابراہیم کو تنگ کرنا مقصود تھا یا ابراہیم کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ امتحان کس لیے لیے؟ اللہ رب ہے، اور رب ہوتا ہے جو تربیت کرے۔ تو جس طرح بسا ہوا تربیت کچھ دے کر ہوتا ہے، کبھی تربیت کچھ لے کر ہوتی ہے، کبھی تربیت خوش کر کے ہوتی ہے، کبھی تربیت غم دے کر ہوتی ہے۔ ہم نے ابراہیم کے امتحانات کیوں لیے؟ ہم نے اپنے محبوب ابراہیم کی تربیت کرنی تھی۔ تربیت کے لیے ہم نے امتحانات جو ہے ابراہیم ربہ کلمات فاتمہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بہت زیادہ ہیں۔ میں اب سارے امتحانات کا تذکرہ نہیں کرتا، صرف 2-3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات سمجھیں، حضرت ابراہیم کا امتحان یہ ہے کہ گھر میں ابراہیم کا باپ ابراہیم کے مخالف ہے۔ یہ اس شخص کو پتہ ہے کہ جو داڑھی رکھنا چاہتا ہو اور باپ کے نہیں رکھے۔ ہماری اس مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا ہے اور باپ کہتا ہے نہیں رکھنی، بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے اور ماں کہتی ہے نہیں کرنی۔ یہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ گھر کا امتحان کتنا سخت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور باپ بت بنا کے دیتا ہے اس کو سجدہ کرو۔ عجیب امتحان ہے۔ بیٹا کہہ رہے ہیں ایک خدا کو سجدہ کرو، اور باپ بت بنا کے دے رہے ہیں ان کو سجدہ کرو، ان کا سجدہ کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ بیٹا نبی موحد اور بیٹا باپ مشرک ہی نہیں، مشرک گھر پھڑ کے بت دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو دعوت کیسے دیتا ہے، اور باپ کی سختیوں کے باوجود اور بدعقیدگی کے باوجود یہ بیٹا اپنے باپ کا احترام کیسے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کام کیے، دلیل کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت بھی دی ہے اور مشرک باپ کے باوجود اپنے باپ کا احترام بھی کیا ہے۔ اب ہمارے ذمہ ہے اگر گھر کا ماحول مخالف ہو، دین پہ عمل بھی کرنا ہے اور باپ اور ماں کی ڈانٹ بھی سننی ہے، ماں کی عزت بھی کرنی ہے اور باپ کا احترام بھی کرنا ہے۔ اور ابراہیم جو لفظ استعمال کرتے تھے، آپ قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں، یا ابھی نہیں کہتے، یا ابدی کہتے ہیں۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ابراہیم ابو نہیں کہتے تھے، ابو جان کہتے تھے۔ مشرک کو بھی ابو جان کہا ہے، باپ ڈانٹتا ہے پھر بھی ابو جان کہا ہے، باپ مخالفت کرتا ہے پھر بھی ابو جان کہا ہے۔ اور باپ اتنا مخالف آیا، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کروں گا، تجھے پتھر ماروں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ اگر باپ کہتے نکل جا تو بیٹا کہتا ہے پھر میری جائیداد تو میں نکل جاتا ہوں، میرا حصہ تو میں نکل جاتا ہوں۔ بھئی حصہ کس بات کا؟ جب تک باپ زندہ ہے تیرا حصہ ہے ہی نہیں، جب باپ مرے گا تو پھر تیرا حصہ ہوگا نا۔ باپ کی زندگی میں باپ کے حصے کا مطالبہ کرنا اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی کیا ہے؟ بیٹا باپ کا وارث کب بنتا ہے؟ جب باپ زندہ ہو یا مر جائے؟ باپ زندگی میں مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں نکل جا، بیٹا کہتا ہے میں جاتا ہوں، میرا حصہ تو پھر جاتا ہوں۔ اب باپ سے لڑ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا مار دوں گا تجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اور فرمایا ابو جی میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ کی دعائیں کرتا رہوں گا، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں لیکن دعائیں میں پھر بھی کروں گا۔ یہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور کیسے کامیاب ہوئے۔ ہمارے یہاں دیندار بچہ ہو اور باپ بے دین ہو، ہماری لڑائی وہ نہیں ہوتی، ابراہیم کی ہے۔ پر میں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، اگر باپ سے بھی لڑائی ہو جائے تو اصولوں سے لڑائی لڑنا، اصول نہ چھوڑنا، کیونکہ تم ملت ابراہیم کے ہو۔ ابراہیم کی لڑائی بھی دیکھو، ابراہیم کے اصول بھی دیکھو۔ اب کتنی آسان سی بات ہے۔ اب اس میں دقت ہوگی، مجھے باپ نے نکال دیا، میرے بینک بیلنس کا کیا بنے گا؟ نکال دیا، میرے حصے کا کیا بنے گا؟ میری دکان کا کیا بنے گا؟ یہی تو ابتلا ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ اسی پر تو باپ سے لڑنا نہیں۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے یا میرا حکم دے کر باپ کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ یہی امتحان ابراہیم صاحب نکل گئے، امتحان کا فَاتَمَّهُمْ، کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی برادری مخالف ہے، اور برادری مخالف کو دین پہ عمل کتنا مشکل ہے۔
یہ وہی جانتے ہیں جب شادی کے موقع پر ایک طرف برادری ہو اور ایک طرف نبی کی سنت ہو. شادی کے موقع پر نبی کی سنت ہے مسجد میں نکاح، برادری کہتے ہیں یہ شادی حال. اب دیکھتے ہیں کہ نبی کی سنت کو دیکھتا ہے یا برادری کو دیکھتا ہے. پیغمبر کی سنت کا پتہ چلے گا جب آدمی کے ہاں میت ہو، خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، پھر پتہ چلتا ہے. لوگ برادری کو دیکھتے ہیں یا پیغمبر کی سنت. اور یقین کریں میں اپنے مشاہدات کی بات کرتا ہوں، جس کو کم از کم مسترد نہیں کر سکتے. نیک سے نیک لوگ ہوں گے، نیک سے نیک لوگ ہوں گے، لیکن الجھن کیا ہوتی ہے؟ یا وہ برادری کے سامنے بہ جاتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یا سنت کو اس طرح لیتے ہیں کہ برادری ان کو چھوڑنی پڑتی ہے. ایسا بیچ کا رستہ اختیار کرے کہ سنت پہ عمل بھی ہو جائے اور برادری سے تعلقات بھی منقطع نہ ہو. یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. میں اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ پرسوں پیش آیا. یہ کل کا نہیں، یہ پرسوں کا ہے. ابھی الیکشن کی چہل پہل ہے اور کمپینیں چل رہی ہیں. میں اپنے گاؤں میں اپنی مسجد کا امام نہیں ہوں، میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں سندھ میں، وڈیرا تو کہتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، اور میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں. اب ظاہر ہے میرے ساتھ معاملات امام مسجد کے نہیں ہیں نا، میرے ساتھ مسئلے برادری کے ہیں. ہم برادری کے لیول پہ چلنا ہوتا ہے. اب الیکشن آگے چیئرمین اور وائس چیئرمین، ایک لڑ رہے میں چیئرمین، وائس میں نہیں آنا. دوسرا کہتا ہے میں چیئرمین، وائس میں نہیں آنا. میرے ساتھ بات تو ہے تو انہوں نے کہا مولانا یہ اگر پینل نہ بنا ہمارا خاندان تقسیم ہوگا. یہ پینل بنا تو خاندان اکٹھا رہے گا اور اس میں کردار آپ ادا کر سکتے ہیں. آپ کے علاوہ پورے علاقے میں کسی کی بات یہ لوگ نہیں مانیں گے. حتیٰ کے بعد ڈی ایس کی حالت سروس ہے جو برادری میں ان کی بات بھی نہیں مانی، مسترد کر دیا. میں نے دونوں کو بلا دیا. میں نے دونوں کو جب بلایا تو دونوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کے تو چیئرمین، آپ کے تو وائس، اور آپ کے تو الیکشن لڑتے ہی نہیں، آپ کو پورا اختیار. خیر میں نے بلا کے رکھی. بڑا اہم فیصلہ تھا کہ برادری کی نہیں مان رہے، کسی کی بھی نہیں مان رہے. اور میں کبھی بھی الیکشن میں کبھی بھی الیکشن میں نہیں آیا، نہ مخالفت نہ موافقت. یہ پہلی دفعہ تھی کہ مجھے کردار ادا کرنا پڑا، وہ بھی اپنے خاندان کو لڑائی سے بچانے کے لیے. دونوں نے مان لیا. خیر ہمارے وہ جو ڈی ایس پی ہے دوسرے ضلع میں، تو انہوں نے کہا پرسوں کا دن تھا، آج ہم نے 2 سے 4 بجے تک ایک بہت بڑی دعوت رکھی ہے اور ہر گاؤں سے 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی ہم نے یوں بلائے ہیں، تو اس میں آپ کی شرکت ضروری ہے. سب سے پہلا فون میں نے آپ کو کیا ہے اور آپ کے گاؤں کے جتنے آدمی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ گاؤں میں کس کو بلانے میرے ذمہ نہیں ہے، یہ تو فلاں بندہ میرا بھتیجا جو نمبردار ہے اس کے ذمہ لگا وہ بلائے. اس نے بلا لی. میں نے ایک لڑکے سے کہا یہ سب ذمہ دار بلائے گا، غریب کو کوئی بھی نہیں بلائے گا. اب تیرے ذمہ ہے تو فلاں فلاں غریب کو بلا، جتنے بھی گاؤں کے غریب ہیں سب کو دعوت ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہ مولانا اس موقع پہ برادری کو دیکھا غریبوں کو چھوڑ دیا. اب امیر انہوں نے بلایا، غریب میں نے بلایا. میں نے کہا سب مسکین ہمارے کھاتے میں. اب چودھری اور غریب دسترخوان پہ ہوتا تو بڑا عجیب ہے، لیکن کرنا تھا کیونکہ میں امام مسجد کو نہیں تھا. خیر میں دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں. جب میں ہال میں داخل ہوا تو ہال کے اسٹیج پہ طبلہ، سرنگی اور 4 مراسی بیٹھے. میں نے پوچھا یہ کیوں آئے؟ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنی ہے. اب وہ جٹ ہیں، وڈیرے ہیں، دنیا دار ہیں. میں اس موقع پر اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتا، لڑائی نہیں لڑنی، اور میں سن بھی نہیں سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا پروگرام آپ نے کیا ترتیب دی ہے، آپ کو سن کر ہنسی آئی. اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ تلاوت کریں گے. اب کیوں؟ وہ ڈی ایس پی ہے نا. اب اگر ایس پی ڈی ایس پی کا کوئی فنکشن ہو اور اس میں مولانا صاحب بھی آئیں تو مولانا صاحب کیا کرتے ہیں؟ تلاوت ہی کرتے، اور تو کچھ نہیں کرتے. تو مجھے انہوں نے اسی مد میں رکھا، اسی سطح پہ کہ مولانا صاحب تلاوت کریں، پھر آواز کریں. میں نے کہا پھر کہتے آپ تلاوت کریں گے، اس کے بعد یہ نعت پڑھیں گے، تو پھر ہم نے کجری بلائی ہے وہ ڈانس کریں گے، اس کے بعد کھانا ہوگا. اب بتاؤ، اب یہ ہماری برادری ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کریں میں چلتا ہوں، مجھے ایک کام ہے میں نپٹا لوں، اور آپ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ مولانا صاحب مصروف ہیں، یہ تھوڑی دیر بعد آئے. میرے آنے تک آپ اپنی نعت بھی سن لو، اپنا ڈانس بھی سن لو. میں 4:30 بجے ہوں، جب میں آؤں نا تو اسٹیج بالکل خالی ہو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ خاندان میں کام کیسے ہوتا ہے. میں 4:30 بجے نکلا تو ہم سے 6 منٹ کی ڈرائیو پہ وہ ہوٹل تھا.
میں نے کہا میں چل پڑوں، میں جانے سے پہلے ہر چیز خالی ہوں۔ اب ہم نے کنجری بھی چھپا لی، ڈانس بھی ختم، تبلے بھی ختم، ہر چیز ختم۔ جب میں ہال میں داخل ہوا بالکل ہال میں سناٹا چھا گیا، سٹیج خالی ہے۔ اب سٹیج پر بیٹھا میں نے بیان کیا، اب چونکہ میں نے برادری کو سنبھالنا ہے نا، میں نے ان سے بیان کیا بھئی آپ انسان ہیں، آپ انسانیت کا مظاہرہ کرو۔ غریب پہ ظلم کرنا، غریب کو ستانا، غریب کا حق چھیننا یہ انسان کا کام نہیں ہے، خنزیر اور کتے کا کام ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جرم کبھی نہیں کرنا۔ اب جو لوگ یہ جرم کرتے ہو ان میں بیٹھ کر یہ بات کہنا کتنا مشکل ہے، لیکن میں کسی کو مخاطب نہیں کر رہا کہ آپ کہتے ہیں یہ جرم ہے۔ نمبر 2 میں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر حال میں اپنا لباس، اپنی پگڑی، اپنی چیزیں ہمیں مسلمانوں والی رکھنی چاہیے، غیروں سے متاثر نہیں ہونا۔ میں برادری کا بندہ ہوں نا، میں امام مسجد چودھری ہوں، اس نے پگڑی پہنی ہے، نماز جو پڑھاتا ہے، اس نے کپڑے چٹے پہنے ہیں، خطبہ جو دینا ہے، یہ تو مجھے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا نمبر 3 آپ حضرات ابھی فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آگ نے ہمارے ملک کو لپیٹ لیا ہے، ہم دہشت گردی اور فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ہم ملک محفوظ ہے تو دیکھو کتنے کھلا جلسہ ہو گیا، اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے کون مجھے سکھر آنے دے گا، کون بیان کرنے دے گا؟ پنجابی سندھی کی لڑائی شروع ہو جائے ہم تو ٹوٹ کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس دہشت گردی کو میں نے کہا ختم کرو، کہ ہم سب کے ذمہ دار ہیں، اور آپ اس کا اہتمام بھی کرو، نظر بھی رکھا کرو ایسے معاملات ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی تو میں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو آپ نے گناہ کیا ہے میں اس گناہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، میں گناہوں میں آپ کا ساتھی نہیں ہوں، نیکیوں میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اللہ کے لیے ان گناہوں سے بچو، اللہ کے لیے ان گناہوں سے بچو۔ دعا کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اب میں صرف سمجھا رہا ہوں، دیکھو میں گانے میں شریک بھی نہیں ہوا، گانے کی نفی بھی کی ہے، اور موقع پر لڑا بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ لڑ پڑتا تو ہماری ہمیشہ کا پھڈا بن جاتا، تائید کر دیتا تو مجرم مداہن بغیرت بن جاتا، اور اگر حق بیان نہ کرتا قیامت کو خدا آپ کی لگام میں پکڑ لیتا، اور خاموش رہتا تو بھی جرم تھا، یہاں بولتا تو بھی جرم تھا۔ ہم نے بولے ہیں لیکن تھوڑا سا موقع بدل دیا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ برادری سمجھ گئی کہ مولانا صاحب اس مسئلے پر ہماری تائید کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اس گناہ میں ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اسی مجلس کے بعد ہمارا ایک برادری کا بندہ آیا، مولانا صاحب مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے شکل دیکھی ہے لیکن میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ہم اسکول اکٹھے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا آپ تو دبئی تھے، ادھر کیسے؟ کہا کہ 18 سال دبئی رہا ہوں، اب میں گاؤں میں نہیں شہر رہتا ہوں، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ دیا، بس آپ سے چھوٹی گزارش کرنی ہے، اب ہم نے یو ٹرن کا فیصلہ کر لیا ہے، یو ٹرن۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے جب آپ واپس آئیں آتے ہی مجھے فون کرنا، میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا، ہمیں توبہ کرا دو، بس ہمیں توبہ کرا دو، ہم نے بہت گناہ کر لیا۔ دیکھو فضا بدل گئی نا۔ اگر میں وہاں لڑ پڑتا تو یہ فضا نہیں بننی تھی، اس میں بیٹھ جاتا تو پھر بھی نہیں بننی تھی، اور بعد میں اس کی تائید تردید نہ کرتا پھر بھی نہیں بننی تھی۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام برادری کے اندر ہے، برادری ساری بتوں کو پوچھتی ہے، اور برادری کا میلہ آ گیا، عرس میلہ آ گیا، برادری نے کہا ابراہیم عرس پہ جانا ہے، میلے پہ چلنا ہے۔ ابراہیم یہ نہیں فرماتے کہ میں میلے پہ نہیں جاتا، کل کو دعوت بھی دینی ہے نا ان کو۔ ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کیسا پیارا جواب، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام صحت مند تھے۔ بیماری کا مطلب یہ تھا یہ جو تم شرک کرتے ہو نا، بتوں کو پوجتا کرتے ہو، خدا کے دربار کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ یہ جو چاٹتے پھرتے ہو، اس سے مجھے دل میں تکلیف ہوتی ہے، دل میں درد اٹھتا ہے۔ اللہ میری قوم کیا کر رہی ہے؟ انی سقیم اور میں بیمار ہوں۔ کیسا جملہ فرمایا یہ؟ ابراہیم فرمایا میں بیمار ہوں۔ برادری چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جہاں ان کے بت پڑے ہوئے تھے کلہاڑا لیا، ایک بت کا ناک توڑا، ایک بت کا کان کاٹا، کسی کا کندھا زخمی کیا، سارے بتوں کو، اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور پھر جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ جب قوم واپس آئی تو دیکھا کسی خدا کا ناک نہیں ہے، کسی خدا کا کان نہیں ہے، کسی خدا کا کندھا نہیں ہے، کسی خدا کی گردن نہیں ہے۔ پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ مشورہ، بیٹھ کی ساری برادری، جرگہ بیٹھا، جرگے نے کہا جی سمعنا فتى يقال له ابراہیم، ہم نے ایک بندے کا نام سنا جی ابراہیم ہے، یہ اس کا کام ہوگا، کہا فاتوا بہ اعین الناس، بلاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا تو نے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا میں نے کیا ہے،
اب دیکھو کیسا ملت ہے نا، اصول سیکھو، ایسے جری بھی نہ بنو کہ تمہیں تھانہ جانا پڑے پھر بعد معافی مانگ کے باہر آؤ، ایسے جری بھی نہ بنو، اور ایسے بزدل بھی نہ بنو کہ حق بات کہہ نہ سکو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا نہیں کیا، فرمایا بل فعلہ، یہ کام اس نے کیا ہے، بس اس نے کس نے کیا یہ ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کبیر و مہذا، یہ بڑا خدا ہے، اسے تو پوچھ لو، ایسے پوچھو اگر میں غلط بات کہتا ہوں، انہوں نے کہ ابراہیم تو سمجھتا ہے، یہ تو نہ بول سکتا نہ سن سکتا، ایسے کیا پوچھیں گے؟ فرمایا اف لکم ولما تعبدون، پھر تف ہے تمہاری عبادت پر، اس کو پوچھتے ہو جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس کو پوچھتے ہو، کچھ حیا کرو۔ بہت شرمندہ ہوئے، اب جواب نہیں دے سکتے۔ اب ابراہیم کا برادری کے ساتھ امتحان تھا، دیکھو دعوت بھی دے رہے ہیں لڑائی بھی نہیں ہو رہی، دعوت بھی دے رہے ہیں لڑائی بھی نہیں ہو رہی، فاتمہم، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو۔ اب مسئلہ کس سے بنا ہے؟ بادشاہ سے، نمرود سے، حاکم وقت ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے دربار میں بلایا، کہا ابراہیم کسے خدا مانتے ہو؟ فرمایا اس کو جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے۔ کہا زندہ کرتا اور مارتا وہ تو میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ سزائے موت کے قیدی کو لایا اور بری کر دیا، اور جو بری قیدی تھا سزائے موت کا فیصلہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے خود دماغ ہے، میری بات کو سمجھا نہیں، یہ چکر باز ہے، عوام کو دھوکہ دے گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نہیں بدلی، دلیل کا رخ بدل دیا۔ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میں علماء اور طلباء سے کہتا ہوں یہاں پر تفسیر کبیر دیکھیں یا علامہ نسوی کی مدارک دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ جائے گی یہ میں نے کیا بات کی ہے۔ انہوں نے دلیل نہیں بدلی، رخ بدلا۔ ابراہیم فرمانے لگے میرا خدا روزانہ سورج مشرق سے لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا۔ ابراہیم یہ نہیں فرماتے روزانہ میرا خدا سورج مشرق سے لاتا ہے، تو خدا ہے تو کل تو لانا۔ قیامت سے پہلے تو سورج نے ہمیشہ مشرق سے ہی آنا ہے نا، تو مشرق سے آ جانا تھا، اس نے کہنا تھا لو میں لے آیا نہ، یہ نہیں کہا۔ فرمایا خدا مشرق سے لاتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے لا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود خاموش ہو گیا، اس دلیل کا جواب نہیں تھا، کہا اس کو آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم فرمایا آگ میں بشک ڈالو لیکن بات دلیل سے کرو، میری دلیل کا جواب تو دو نا، دلیل کا جواب دو، مارو مت، دلیل کا جواب دو۔ کہا اس کو آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہنستے ہنستے آگ میں چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ادھر آگ میں کہ خدا نے جبریل کو بھیجا، جاؤ اس آگ کو کہہ دو یا نار کونی بردا، آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، وسلامہ، معتدل 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 ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، خدا نے گلزار بنا دیا۔ فاتمہم، اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم کامیاب ہو، اور 100% کامیابی ہے، پورے نمبر دی۔ اس پر ایک بات آپ سمجھیں، میں کراچی پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاد سے مولانا محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، پٹھان تھے، بوڑھے تھے اور بڑے مزاحیہ استاد تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دوسرے سال میں تھے، ہمیں استاد فرمانے لگے کہ جو مشرک اللہ کو نہیں مانتا آج کا، اور اس کا بیٹا پیدا ہو تو اللہ دیتا نام نہیں رکھتا، پیرا دیتا رکھتا ہے، اس مشرک کو وہی دلیل دو جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی تھی۔ یہ آپ تھوڑے سے پریشان ہوں گے کہ مولانا صاحب نے کیسی بات کہہ دی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، میں نے بزرگوں کی بات نقل کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، 20 سال گزر جاتے ہیں، بچہ نہیں ہوتا، نماز پڑھتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا، منت مانگتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا، پھر وہ کسی قبر کی منت مانگتا ہے، فلاں جگہ پہ جاؤں گا، اگر بچہ ہوا تو تیرے نام پہ نام رکھ دوں گا، بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ دیتا کی بجائے پیرا دیتا نام رکھتا ہے، بھائی دیا تو پیر نے ہے۔ استاد جی فرماتے کہ دیکھو اس مشرک سے ہو، اللہ پاک نے تمہاری اہلیہ اور بیوی کو 2 سوراخ دیے ہیں، ایک سوراخ وہ دیا ہے جس سے پخانہ نکلتا ہے، اور ایک سوراخ وہ دی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ کہو جو ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا، ایک مشرق ایک مغرب ہے، مشرق سے خدا تو لاتا ہے، خدا لاتا ہے، اگر تو ہے تو پھر مغرب سے لا۔ اسے کہو اپنے پیر صاحب سے کہو راستہ بدل کے لا تو پیرا دیتا، اگر خدا والے راستے سے آئے تو اللہ دیتا، خدائی راستے سے آئے تو پھر یا تو راستہ بدل کے آئے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ پیرا دیتا، راستہ نہیں بدلا پھر اللہ دیتا۔ فرمایا یہ دلیل وہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم نے نمرود کو دی تھی، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من
नाज़रीन, मैंने पहले नाम लेकर बताया कि मेरी बात नहीं है, बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों की। नाम ले लेता फिर आपने कहना कैसा बात है जी, मौलवी इसको पता ही बात कैसे करते हैं। जो जब तक काबिल बात फरमाए उनकी बात को नकल करना तो कोई जुर्म नहीं है ना, ये हमें मजाक में बात समझाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ भी काम, मैं बात समेटता हूँ, मैंने डेट पे बात ख़त्म करनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में खुदा ने इनकी अहलिया हाजरा से एक बेटा दिया और उस बेटे का नाम क्या है, इस्माइल। अल्लाह ने हुक्म दिया इस अपनी बीवी और बेटे को ले जाओ और फलां जगह, इसको जगह का नाम मुतय्यन नहीं किया, ले जाओ और ऐसी जगह जो हैदराबाद है वहाँ छोड़ के आ जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर चले, रास्ते में कोई जगह आती, कुछ सब्ज़ा होता, कुछ पानी होता, तो जिब्राइल से पूछते यहाँ छोड़ो, जिब्राइल कहते नहीं आगे चलो, आगे, यहाँ छोड़ो नहीं आगे चलो। कितना इम्तिहान, आप सोचो ज़रा। चलते रहे, जब उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे आज मक्का है, जहाँ पे खाना काबा है, फरमाया इस जगह पे छोड़ो, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ छोड़ो चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा और चले गए। बीवी ने आवाज़ देकर पूछा, इब्राहीम कहाँ जाते हो? मुड़ कर भी नहीं देखे। फिर पूछा, बताओ तो सही कहाँ जाते हो? मुड़ कर भी नहीं देखे। फिर बीवी हाजरा ने आवाज़ देकर पूछा, इब्राहीम अपनी मर्जी से या खुदा के हुक्म से? फरमाया खुदा के हुक्म से। हाजरा ने कहा फिर हमें दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, बस फिर इंतज़ाम अल्लाह खुद करेगा, चले। वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे को छोड़ा, अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह फ़इज़ इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, अल्लाह इसको अमन वाला शहर बना देना, वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान वालों को रिज़्क़ दे देना। या अल्लाह मैं जा रहा हूँ, दुआ मांगी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले। अब देखें कितना बड़ा इम्तिहान था, इब्राहीम उसमें भी कामयाब हो गए। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ फरमाया फिर जाओ, अब क्या करना है, अब उसको ज़बह करो। कितनी बड़ी इम्तिहान है, कितना बड़ा इम्तिहान है। ख्वाब देखी, ख्वाब के अंदर हुक्म था ज़बह करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्माइल को लिया, कहा बेटा तैयारी करो। कहा क्यों? या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, हमने ख्वाब में देखा है, नबी की ख्वाब वही होती है, तुम्हारी गर्दन पे छुरी चल रही है। फरमाया अब्बा जी मैं तैयार हूँ, या बतिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं सब्र करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ो, लो छुरी करो ज़बह। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने लगे, अपनी आँख में पट्टियाँ बांध दी। फितरी मोहब्बत तो थी ना कि शफ़क़त के अंदर आकर छुरी ना रुक जाए। जब ज़बह करना शुरू किया, इब्राहीम समझे मेरे बेटा ज़बह हो चुका है। पट्टी खोली तो बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा है और जन्नत का दुम्बा ज़ुबह हुआ पड़ा है। फ़ातम्महुन्ना, ये दुम्बा अल्लाह ने जन्नत से भेजा था, ज़मीनी दुम्बा नहीं था। ये ज़मीनी दुम्बा क्यों नहीं था, ये जन्नत से दुम्बा क्यों आया था? वजह ध्यान में रखना, इस्माइल नबी है और नबी का जिस्म अल्लाह दुनिया की मिट्टी से नहीं जन्नत से बनाते हैं, दुनिया की मिट्टी से नहीं जन्नत से बनाते हैं। अगर ये वजूद दुनिया की मिट्टी से बनता तो बदले में आने वाला दुम्बा ज़मीन का होता। जो इस्माइल का वजूद जन्नत की मिट्टी से बना है, इस कुर्बानी के बदले में जो दुम्बा आया वो भी ज़मीन से नहीं, खुदा ने जन्नत से भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके अंदर भी कामयाब हुए। अब मैं बात समेट कर आखिर में बस 2-3 बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो ये समझें कि जो लोग हज पर गए हैं अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए, और जो नहीं जा सके आप सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आपकी बरकत से अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। एक बात तो ये समझें कि हज़रत इस्माइल जहाँ पर थे वहाँ पानी नहीं था। पानी कैसे निकला ये आपके इल्म में है। हज़रत हाजरा पानी तलाश कर रही थी, तलाश करते वक्त आप मेरी तरफ देखें, ये खाना काबा है। मिसाल के तौर पे ये जगह जहाँ मैं बैठा हूँ समझाने के लिए खाना काबा है, और इस कोने में सफ़ा है और इस कोने में मरवा पहाड़ी है। अब सफ़ा भी बुलंद है, मरवा भी बुलंद है। पहाड़ी पर खड़े हो तो काबा नज़र आता है, मरवा पर खड़े हो फिर भी नज़र आता है, और जब सफ़ा से यूँ नीचे आए तो ढलान होती है, तो फिर नीचे नदी सी बन जाती है, वहाँ खड़े हो तो काबा नज़र नहीं आता। हज़रत हाजरा सफ़ा पहाड़ी में चढ़ी कि देखो को दूर से काफिला आ रहा हो, कहीं से पानी मिल जाए। क्यों? बेटे को दूध पिलाना था और अपनी छाती में दूध नहीं है। अपनी छाती में दूध तब होगा जब कुछ खाएगी और पिएगी, जब माँ पिएगी नहीं दूध उतरेगा कैसे?
اب وہ دیکھتے ہیں مجھے کوئی پانی ملے، میں کچھ کھاؤں پیوں تاکہ میرے بیٹے کے لیے چھاتی میں دودھ آ جائے۔ اب صفا میں دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر کہا میں ادھر جا کر مروہ پہ جا کے ادھر دیکھتی ہوں۔ وہاں سے آہستہ آہستہ آئی، اب چونکہ بیٹا بھی نظر آ رہا تھا، ماں ہے، اور جب تھوڑی سی آگے آئی اور بیٹا نظر آنا بند ہو گیا تو پھر دوڑی وہاں سے، پھر دوڑ کے جہاں سے بیٹا نظر آ رہا تھا پھر آہستہ آہستہ مروہ پر گئی۔ وہاں کچھ نظر نہیں آیا، اب ممتا اپنی محبت میں پریشان کر رہی ہے، پھر واپس کی صفا پہ، شاید کوئی ادھر ہو، پھر وہاں آئی، شاید کوئی ادھر ہو۔ یہ 7 مرتبہ ایسے انہوں نے چکر لگائے۔ خیر 7 چکر لگانے تھے، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں ماری، بچے تھے، تڑپتا بیٹا بھوک میں تڑپتا ہے، وہ بھی اس طرح پیاس میں بھلک رہے تھے، ایڑی ماری، وہاں سے خدا نے پانی نکال دیا، پانی نکل پڑا۔ حضرت حاجرہ فوراً واپس ہے۔ یہاں میں نے 2 باتیں عرض کر دی۔ پہلی بات یہ کہ پانی فوراً نہیں نکلا، ان کی ماں کے خدا نے 7 چکر لگوائے۔ کیا مطلب؟ کچھ مشقتیں دی ہیں تو مشقتوں کے بعد خدا نے زمزم دیا۔ میرے ایک مرید ہیں، مجھ سے بیعت ہیں اور جاپان میں رہتے ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا دعا جس طرح مرید پیر سے کراتا ہے، پیر کو مرید سے بھی کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اور حضور پاک فرما رہے ہیں عبداللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس سے محدثین نے فیصلہ کیا ہے اگر نبی صحابی سے فرما سکتے ہیں میرے لیے دعا کرنا تو پھر پیر مرید سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، استاد شاگرد کو کہہ سکتا ہے، باپ بیٹے کو کہہ سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو کہہ سکتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ تو میں نے اسے کہا ہمارے لیے کچھ دعا کرو، ہمارا مدرسہ ہے، مرکز ہے، میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا کہ آپ کا ذہن نہ بنے شاید یہاں پہ بیان ختم کرنے لگا، میں مسئلہ سمجھا ہوں۔ میں نے اسے کہا ہمارا ادارہ ہے کیونکہ ہم دیہات میں ہیں تو کچھ پریشانی ہے، دعا کو اللہ تعالیٰ کچھ وسائل دے دے۔ وہ ہے تو میرا مرید ہے بھی پٹھان، اور بات ایسی زبردست کی نا، مجھے اس نے کہا استاد جی زمزم کا پانی نکلتا ہے لیکن جب 7 چکر پورے ہو جائیں تبھی آپ کا کچھ چکر باقی ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک نے کتنا بڑا آپ کو گاڑی بھی دیا ہے، کتنا بڑا مدرسہ بھی دیا ہے، کتنے لوگ بھی آتے ہیں، اب یہاں کچھ چکر باقی ہے، جب پورا ہوگا تو پھر زمزم نکلے۔ تو اللہ دیتے ہیں لیکن کچھ مشقت کے بعد، یہ دنیا کا نظام ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے یہیں سے بیان سٹارٹ کیا تھا اگر آپ بھی یاد ہو۔ دوسری بات یہ جو اماں ہاجرہ صفا سے آہستہ آہستہ آئی اور ایک جگہ سے دوڑنا شروع کیا، پھر دوڑنا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ مروہ پہ چڑھی ہیں۔ وہاں آج بھی ہر حاجی ہر عمرے والا دوڑتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ اور اب وہاں پہ سبز لائٹیں لگا رکھی ہیں، یہاں بھی ادھر بھی اور اوپر بھی سبز لائٹیں ہیں، بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک دوڑنا ہے۔ اب آپ حضرات مجھے خود بتاؤ، وہاں صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ پہ دوڑنا، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے یا اماں ہاجرہ کی ہے؟ بولو، آج عورتوں نے دوڑنا ہے یا مردوں نے؟ کیوں؟ سنت عورت کی ہے تو عورتیں دوڑے نا، ہم کیوں دوڑیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوتی تو ہم دوڑتے بیٹے، تو جب ماں کی سنت ہے تو بیٹیاں زندہ کریں، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ حضرت امی ہاجرہ وہاں سے دوڑی، اللہ نے زمزم کا پانی دیا، عطا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے صفا اور مروہ کی سائی کو سنت قرار دیا اور اس کے درمیان دوڑنا مستحب قرار دیا، لیکن عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے سائی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، یہ مرد عورت دونوں پر واجب، لیکن درمیان میں دوڑنا مردوں کے ذمہ نہیں، صرف عورتوں کے ذمہ نہیں، صرف مردوں پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب امی ہاجرہ چلی تو اکیلی تھی، تنہا تھی، پردے کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج قیامت تک جب عورتیں جائیں گی تو پردے کا مسئلہ ہے، عورت کو خلوت نہیں ملتی، مرد عورتوں کا اجتماع مخلوط ہوتا ہے، اور جب عورت دوڑتی ہے اللہ نے عورت کا جسم اس طرح بنایا ہے کہ اس کے جسم میں لچک ہے بنسبت مرد کے جسم کے، اس کے جسم کی حرکتیں نظر آتی ہیں، جسم کے بعض اعضاء نظر آتے ہیں، بعض اعضاء کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے عورت کے پردے کی وجہ سے ماں کی سنت تھی وہ اور بیٹیوں سے نہیں بلکہ اس کو زندہ کرنا بیٹوں کے ذمہ رکھا ہے تاکہ سطر بھی رہ جائے، امی ہاجرہ کی سنت بھی رہے۔ یہ مردوں کے ذریعے پورا کرایا ہے، عورتوں کو اس میں مکلف نہیں بنایا۔ تو ہمیں اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے پورے بیان کا خلاصہ یہ 2 چیزیں ذہن میں فرما لیں۔ نمبر 1
اللہ پاک نے دنیا میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ابتلا رکھی ہے، کچھ نہ کچھ مشقت رکھی ہے۔ اگر کچھ مصیبت تکلیف آ جائے تو دل چھوٹا نہ کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے عطا فرما دے، اور اس معمولی سی تکلیف پر بھی آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ اس پر بھی بے حد و بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ جو احکام شریعت ہیں ہم اس میں صرف ابراہیم علیہ السلام کو بطور اصول کے پیش کر سکتے ہیں، فروع مسائل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں ملت ہونے کا بھی خیال کرنا چاہیے اور امت ہونے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عید کے موقع پہ قربانی دینا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور باقی سارے مسائل کا خیال کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم نے قربانی بھی دینی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق دینی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔ بلدیاتی الیکشن کی حیثیت اور ہوتی ہے، صوبائی اور قومی الیکشن کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ بلدیاتی الیکشن برادری سے کروائے جاتے ہیں، جماعتوں بنیادوں پر نہیں ہوتے، اور صوبائی اور قومی وہ جماعتی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ صوبائی اور جو قومی الیکشن ہوتے ہیں اس میں اسمبلی فیصلے کرتی ہے، جس کا مطابق دار پورے ملک پر ہوتا ہے، وہ مقررہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بلدیاتی الیکشن جو ہے اس میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے، اس میں مال کوئی کھاتا ہے کوئی لگاتا ہے، تو جو اچھی طرح مال خرچ کرتا ہو، اچھی جگہ پہ لگاتا ہو، آپ کے کام کرتا ہو، خاندان کا، لوگوں کا، مسائل کا خیال کرتا ہو، اس کو ووٹ دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے لیے ایک اچھا کون ہے، دیندار کون ہے، مخلص کون ہے، بہتر کون ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھیں۔ بس اگر جماعت بہت اچھی ہوتی ہے، کینڈیڈیٹ بہت گندا ہوتا ہے، اور کبھی جماعت گندی ہوتی ہے، کینڈیڈیٹ بہت اچھا ہوتا ہے، تب ہم فیصلہ کیا کریں کس کو ووٹ دیں؟ جماعت دیکھیں شخص کو دیکھیں۔ اس لیے بلدیاتی الیکشن میں تو آپ اشخاص کو دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں اچھا بندہ کون کھڑا ہے۔ ایک عالم سے سنا ہے کہ حافظ کی قبر کو مٹی نہیں کھائے گی، یہ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو وفات کے بعد مٹی نہیں کھاتی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ شہداء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یہ بھی بعض روایات میں ہے، لیکن عالم کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کسی ایک قوم یا برادری میں کام کرنا قوم پرستی ہے؟ نہیں، یہ قوم پرستی نہیں ہے۔ کسی اپنی برادری کی سوسائٹی بنا کر اس کی فلاح کے لیے کام کرنا قوم پرستی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے برادری کی سوسائٹی بنائی ہے اور مستحق غیر برادری کا ہے، آپ پھر بھی اس کو کچھ نہیں دیتے، برادری پر لگاتے ہیں، اب قوم پرستی ہے۔ یعنی آپ کے پاس اپنی قومی کمیونٹی کا چندہ موجود ہے، لیکن ایک بندہ مستحق ہے لیکن آپ کی قوم کا نہیں ہے، پھر بھی خرچ نہیں کرتے، تو پھر قوم پرستی ہے۔ اور ویسے اپنی برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کمیونٹی بنا لیں تو اس کو شریعت کبھی بھی آپ کو منع نہیں کرتی، اپنے خاندان کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا یہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ مل کر مانگنا کیسا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی تو دعا مانگ رہے ہوں اور صحابہ اٹھ کر چلے جائیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ممکن ہے کیسے ہو۔ باقی بعض روایات میں اجتماعی دعا
امام اور مقتدی کی بھی ثابت ہے۔ اور اگر امام کبھی کبھی اونچی آواز سے دعا مانگ لے تب بھی خلاف سنت نہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کون سی مانگی ہے، آپ کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، تو جب حضور نے مانگی نہیں ہے تو آپ نے یاد کہاں سے کر لی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک نے اونچی آواز سے مانگی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے نا، ورنہ ثابت کیسی ہو؟ اس لیے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بھی ثابت ہے، امام کے ساتھ مانگنا بھی ثابت ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ گناہ ہے۔ اگر کبھی امام نہ مانگ سکے یا امام کا دباؤ مانگ رہا ہے اور ان کو کام میں اٹھ کے چلے جائیں، بڑا ملامت کرے کہ کیوں نہیں ساتھ دعا مانگ رہا، ضروری سمجھنا اس کو بدعت ہے، ضروری نہ سمجھیں، مانگنے کو بہت اچھی بات ہے۔ جنرل ضیاء الحق مسلمان تھے یا قادیانی؟ جنرل ضیاء الحق ہمارے علم کے مطابق مسلمان تھے، قادیانی نہیں تھے۔ کسی آدمی کو ان کی پالیسی سے قادیانی ہونے کا شک پڑے تو اور بات ہے، لیکن قادیانی ہونا اور بات ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، مسلم لیگ ہو یا کوئی بھی جماعتیں ہوں، جماعتی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اشخاص کے بارے میں ایسی باتیں آپ نہ کہا کریں، مناسب نہیں ہے۔ اور خصوصاً ایک آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذکروا موتاکم بالخیر، مرنے کے بعد اچھی بات کہا کرو، اس کے تذکرے ایسے نہ کیا کرو۔ تو جنرل ضیاء الحق مسلمان آدمی تھے، نمازی بھی تھے۔ اب اس طرح بھٹو شہید، آپ بھٹو شہید کہتے ہیں تو کافر تھا کہ شہید کہتے کہیں گے، مسلمان تھا تو تبھی شہید کہتے ہیں نا۔ اس لیے ہم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، جنرل ضیاء الحق کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان کے آپس میں اختلافات تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تو ان کی مغفرت فرمائے، اللہ قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ ان کی بخشش سے ہمیں کیا تکلیف ہوگی بتاؤ؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، ان کے اوپر ہماری خوشی ہے کہ ہر مسلمان کے اللہ مغفرت فرما دے۔ اس لیے آپ ایسے اختلافات ڈال کر مزید امت کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم نہ کرو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔